بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں آپ کا حصہ کیا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے اللہ کو کتنا حصہ دے رکھا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک رول کی طرح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ شرط ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری کرو، جو کچھ میں نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کو جھٹلاؤ مت، ان کا انکار مت کرو۔ دیکھیں، ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ساری پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے اور میں اس کا پورے طرح سے مالک ہوں۔ اور اس لائف میں اللہ کا حصہ ہم چاہیں بولے نہیں، ہمارے نزدیک اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم اپنی لائف کو اپنی سوچ کے حساب سے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اس حساب سے بہتر یعنی بہترین طریقے سے گزاریں گے، بیسٹ وے میں گزاریں گے۔ اب اگر اس سفر میں، اپنی لائف کو بہترین بنانے کے سفر میں کوئی پرابلم ایسی آتی ہیں جس کو ہم اپنے مائنڈ سے، اپنی ہنر سے یا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم ایسی آ گئی جو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ویسے تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں سب کچھ کرنے کی، لیکن کچھ پرابلم ایسی آ گئی جس کو ہم نہیں سنبھال سکتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی اس پرابلم کو سالو کر پانا، یہ ہماری زندگی میں اللہ کا مقام ہے، اس کا حصہ ہے۔ بس ہم بول تو نہیں سکتے یہ بات، کیونکہ یہ ہمیں بولنے میں اچھی نہیں لگے گی، لیکن ہماری سوچ یہی ہے کہ لائف تو مجھے اپنے طریقے سے گزارنی ہے، اپنا طریقہ چننا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ خدا سے مانگنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور وہ اگر اس مصیبت سے نکال دے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی نکالے تو کوئی راستہ چن لیں گے ہم۔ تو جب اس ایٹیٹیوڈ سے ہم لائف گزارتے ہیں تو ہم خود سوچ لیں ہم نے کتنا بڑا حصہ اپنی لائف میں خدا کو دے رکھا ہے۔ اور اس ایٹیٹیوڈ میں لائف گزارنے سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں اپنی زندگی کی ذمہ داری لینے کے بعد ہم ہر فیصلے سے اپنے آپ کو زخمی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے دل کو زخمی کرتے چلے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سوچوں کے شکار ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی سوچیں دماغ میں پھنس جاتی ہیں، ہر وقت لوگ غم دیتے ہیں، حالات غم دیتے ہیں، اپنی ناکامیاں غم دیتی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں سب کر رہا ہوں، اور پھر جب اپنی بے بسی اندر سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ چینج کر دوں اپنے آس پاس کا، جو لائف مجھے چاہیے اس کے اکارڈنگ لوگوں کو بھی کر دوں، حالات کو بھی کر دوں، سب کچھ میں کر دوں۔ تو جب اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں خود سے، تو پھر تھک جانا، مایوس ہو جانا، بے بس ہو جانا، یہ تو ضروری مطلب ایک لازمی چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم تھک کر شکایتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لائف جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ ہماری سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری ہے، ایون ہماری لائف بھی، جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہمارا ہونا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کچھ اور ہوتے۔ ہمارا ہونا ہی، شروعات ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، کہاں پیدا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس فیملی میں ہونا ہے، کس ریجن میں ہونا ہے، کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونا ہے۔ کسی کو گلا اچھا دیا، کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا گا سکتا ہے، کوئی اچھا کچھ بھی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے انسان کے پاس، اس کو آپ سیلیکٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی اچھے علاقے میں پیدا ہو گیا، کوئی بالکل تھرڈ ورلڈ میں پیدا ہو گیا۔ آپ کی پیدائش کب ہونی تھی، کس زمانے میں ہونی تھی،
یہ بھی آپ نے چوز نہیں کیا، آپ کی موت کب آئے گی یہ بھی آپ چوز نہیں کریں گے، آپ کو رشتہ دار کون سے ملے یہ بھی آپ چوز نہیں کریں گے، آپ کو دشمن دوست کون سے ملیں گے یہ بھی آپ چوز نہیں کریں گے۔ تو ہر چیز میں آپ کنٹرول میں نہیں ہیں، صرف آپ کو سچویشنز دی جاتی ہیں، اس سچویشنز میں آپ نے بس فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے کی طاقت میں بھی پورا رول آپ کا نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میری زندگی رب کی ہے، تو جب زندگی اس کی ہے تو اس کے حوالے کر دینا ہی سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ خود کو تھکانا سب کچھ بدلنے میں، تو لوگوں کو آپ کس طرح بدل سکتے ہیں؟ کون ہے جو لوگوں کو چینج کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ چیز دلوں کو پھیرنا، دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، لوگوں کے دل، وہ جیسی اس کی شان کے مطابق اس کی انگلیاں ہیں، وہ اس کو اس طرح سے پھیرتا رہتا ہے دلوں کو، جب چاہے ادھر کر دے، جب چاہے ادھر کر دے۔ تو پھر یہ چیزیں جب لوگوں کو چینج کرنا، حالات اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا جو ارادہ ہوتا ہے ویسے ہی حالات بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں تھکنے سے، اپنی زندگی کو اس کا بنا دینے سے کہ اے رب یہ زندگی تیری ہے، اب تو چلا اسے، ہم تجھ سے راضی، تیرے فیصلوں پر راضی۔ تو جب بندہ اس طرح سے اللہ کو اپنی زندگی کا بنا دیتا ہے تو پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کو دے دی، اللہ آپ کو پوری کائنات دے دے گا، پوری کائنات آپ کے لیے کام کرے گی۔ کہتے ہیں نا کہ آدم کو میں نے اپنے لیے بنایا اور دنیا کو آدم کے لیے بنایا، ابن آدم کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی۔ تو اس دنیا کو اپنے لیے کام کرانے کے لیے آپ کو رب کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو جتنا آپ رب کے لیے کام کریں گے اتنا یہ دنیا آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ کا اس کائنات میں کتنا حصہ ہے اللہ کی اس کائنات میں، تو آپ اپنی ذاتی کائنات یعنی اپنی ذات میں دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے دائرۂ عمل میں دیکھیں کہ آپ نے اللہ کو کتنا حصہ دے رکھا ہے اس زندگی میں جو آپ گزار رہے ہیں۔ اب یہ تو لیولز ہوتے ہیں، کسی نے کچھ حصہ دے رکھا ہے، کچھ صرف مدد کے لیے وہاں پہنچتا ہے، کچھ کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں، کچھ بڑا حصہ دیتے ہیں، کچھ پوری زندگی دے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی پوری زندگی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تیرے حوالے، ہم تجھ سے راضی، تیرے فیصلوں پر راضی، جو کچھ تو نے دیا اس پر تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ جن حالات میں تو نے رکھا ان پر شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، تو ان بندوں کے لیے پوری کائنات، اللہ کی پوری کائنات ان بندوں کے لیے ہے، اور کائنات کا سب سے خوبصورت حصہ جنت ان کے لیے ہے، جنت میں بھی سب سے خوبصورت جنتیں ان کے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اگر ہم اس سائیکل کو الٹا گھمانے کی کوشش کریں کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں اور رب ہمارے کام بنائیں، تو یہ تو پوری سائیکل الٹی کر دی۔ آپ اللہ کے پیچھے جائیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنی پرچھائی یعنی دنیا کے پیچھے جائیں گے تو وہ پرچھائی اتنی ہی دور چلتی چلی جائے گی۔ اور اسی الٹی سوچ نے ہمیں بالکل ریلیکس نہیں چھوڑا ہے، ہم ہر وقت اینشیس ہیں، ہر وقت گھبرائے ہوئے ہیں، ہر وقت فکر مند ہیں، اور اس فکر میں ہماری پوری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی لمحہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، جو وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں، جو رشتے، جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہمیں بالکل بھی سکون نہیں ملتا، ہمیں اور کی چاہت، اور چیزوں کی تمنا رہتی ہے، جس سے زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو اپنے ہاتھ میں اپنی زندگی لے کر ہم نے اپنے دل کو، اپنی زندگی کو زخمی کر لیا،
تو اب جس کی یہ زندگی ہے اس کو دے کر اس کو ہیل کرا لیں، اپنے دل کو بھی شفا دے دیں اور اپنی زندگی کو بھی۔